میری نہیں، لیکن ہم دور نہیں جاتے، کم از کم طاہر القادری کی تو مانتے ہو نا؟ میں اس کے حواریوں سے بات کر رہا ہوں کہ کم از کم طاہر القادری کی تو مانتے ہو نا؟ اب یہ جتنے دلائل تم کہو کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، اور آج کل ویسے بھی شخصیت پرستی کا جو ہے وہ بہت لوگوں پر بھوت سوار ہو چکا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ چلو تمہاری شخصیت سے ہی تمہیں دکھا دیتے ہیں، کم از کم طاہر القادری کو تو مانتے ہو نا؟ اب طاہر القادری نے خود جو مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس وقت فرمایا تھا یا نہیں معراج پر، تو اس میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا تھا۔ اب جو مخالفین ہیں وہ اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دیدار نہیں فرمایا، اور تم کہتے ہو جی دیدار فرمایا تھا، تم کیسے کہتے ہو؟ تمہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ ہاں میں نے دیدار کیا۔ اب ایک طرف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان، یعنی ایک طرف سرکار کا فرمان، دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان یعنی اپنا اجتہاد، تو سرکار کے فرمان کے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اس کو رد کیا گیا، اور سرکار کے فرمان کو تسلیم کر کے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیدار فرمایا۔ اب اسی چیز کو اب یہاں پر تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجتہاد میں خطا پر سب مانتے ہیں، اب یہ بھی اس لحاظ سے یہ بات کر رہا کہ اجتہادی خطا تو وہاں پر مانتا ہے، اب اسی چیز کو لا کر وہ فٹ کر رہا ہے، اسی چیز کو قیاس کر رہا ہے وہ اسی باغ فدق والے مسئلے پر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اپنا اجتہاد تھا، گو کے دلائل تھے لیکن ان کے پاس اپنا اجتہاد تھا، اور ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک تھی۔ اب حدیث رسول علیہ السلام یہ کسی بھی مومن کا یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ سرکار کا فرمان وہ قرآن کے خلاف چلا جائے۔ اب یہ چیز تھی، اس کو فٹ کیا، یعنی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے رؤیت باری تعالیٰ والے معاملے کو باغ فدق پر فٹ کیا، لیکن جو ہے وہ خطا اجتہادی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہاں پر خطا اجتہادی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کیا ہوا وہاں پر اسی چیز کو یہاں پر لا کے فٹ کیا طاہر القادری نے، تو اس کا بھی تو یہی نظریہ، اس کا بھی تو یہی عقیدہ ہے۔ آپ وہ ذرا کلپ بھی سماعت فرما لیں۔ سنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی، آپ کا اجتہاد تھا، جیسے رؤیت باری تعالیٰ دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام تھی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، 30 روایتیں ملتی ہیں، 30، ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے، آقا کی حدیث مقدم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے، یہ ایک سوال تھا ذہن میں۔ وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ اسی مسئلے کو لا کے یہاں پر فٹ کر رہا ہے۔ اب وہاں پر اگر خطا اجتہادی مانتے ہو تو ظاہری بات ہے یہاں پر بھی خطا اجتہادی ہی ماننی پڑے گی، تو اس کا بھی عقیدہ وہی ہے، لیکن صرف اور صرف کیا ہے کہ لاگت بازی ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کی وجہ سے وہ لفظ نہیں بولنے، یا پھر دل کے اندر ڈر ہے کہ اگر میں عقیدہ اہل سنت کھل کے بیان کر دوں گا تو پھر تو مجھ پر چڑھائی ہو جائے گی، تو اسی چیز کو اس نے بھی بیان کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حوالہ جات اگر تم نے نہیں ماننے تو کم از کم اپنی شخصیت کی ہی مان لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس لحاظ سے